مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332، ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے، باب اذا خاصم فجر۔ اس باب کے تحت حدیث ذکر کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا او کانت فیہ خصلۃ من اربع کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 علامتیں ہیں، جس شخص کے اندر وہ چاروں پائی جائیں وہ منافق ہے، اور جس شخص کے اندر ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام پایا جائے تو اس بندے میں منافقت کا ایک حصہ پایا جا رہا ہے۔ جب تک وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں دیتا تب تک اس کے اندر یہ منافقت کی عادت موجود رہے گی۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ منافقت کی ایک خصلت ہے۔ جب تک بندہ جھوٹ چھوڑ نہیں دیتا تب تک منافقت کی یہ خصلت اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، وعدے کا خلاف کرے اور دھوکہ دینے کے لیے وعدے کریں۔ ایک مرتبہ وقت گزرنے دیں، بعد میں پھر کس نے پوچھنا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں، یہ منافق کا طریقہ ہے۔ جو بندہ اس طرح کرتا ہے، وہ عام سطح کا آدمی ہو یا حکومت کا کرندہ ہو، یہ سب کے لیے مساوی بات ہے۔ وعدہ کرے توڑ دے، منافقت کا ایک حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات، اذا عاہد غدر، جب کوئی معاہدہ کرے تو پھر اس معاہدے کو بھی توڑ دے، عہد شکنی کرے، یعنی انفرادی سطح پر بھی وعدے توڑتا ہے اور آفاقی سطح پر بھی وہ وعدہ خلافیاں کرتا ہے۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو پھر وہ برا بولے، گالیاں بکے، فوش کلامی کرے۔ جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں پکا منافق ہے۔ ان 4 میں سے 2 پائی جائیں آدھا منافق ہے، 1 پائی جائے تو ایک حصہ منافقت کا اس کے اندر موجود ہے۔ جب تک یہ 4 چیزیں یا ہر ایک چیز وہ اپنے وجود سے نکال نہیں دیتا تب تک منافقت سے وہ بندہ بری نہیں ہوتا۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے، قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمہ، مظلوم کے ہاتھ آ جائے ظالم کا مال تو وہ اپنے حصے کی مقدار اس سے رکھ سکتا ہے۔ کسی نے کسی شخص کے پیسے مارے ہیں، دے نہیں رہا، یا حق دبایا ہے کسی جنس کی شکل میں یا زمین کی شکل میں یا کسی بھی اور صورت میں،
پھر مظلوم کے ہاتھ اس کا مال آ گیا تو وہ اپنے حق کے مطابق حق کی مقدار رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر رکھے گا تو یہ خود ظالم ٹھہرے گا۔ اس باب کو باندھ کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ تم پر ظلم کریں تو تم بھی ان سے بدلہ لو، اور اتنا ہی لو جتنا کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جاءت ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل مسیک فهل علی حرج ان اطعم من الذی له عیالنا فقال لا حرج علیک ان تطعمیہم بالمعروف۔ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند یہ بیوی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، پورا خرچہ نہیں ہمیں دیتا، تو اگر میں اس کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے لے لیا کروں اور اپنے بچوں پر خرچ کروں، یہ جو میرے بچے ہیں وہ اسی کے بچے ہیں، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھلائی کے ساتھ اس کا مال کھا اور اپنے بچوں کو کھلا، تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک شرط لگائی ہے، بھلائی کے ساتھ، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ کھا اور کھلا، اور یہ شرط اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے حق سے زیادہ نہیں لینا، جتنی ضرورت ہے تجھے بغیر اجازت کے لے لے، اور جتنی ضرورت بچوں کو ہے وہ بھی لے لے، ضرورت سے زائدہ جو ہے وہ نہ مال لینا ہے نہ ضائع کرنا ہے۔ تو یہ قانون کوئی صرف ہند کے لیے ہی نہیں تھا، ابو سفیان کی بیوی کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پورا خرچ نہیں دیتا تو بیوی اپنے شوہر کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے اپنے لیے خرچ کر سکتی ہے۔ بیوی کے اخراجات کو اٹھانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو یہ ظلم کر رہا ہے اس خاتون پر، اور وہ مظلومہ اپنا حق لینے کا حق رکھتی ہے، اور یہ انہیں شریعت مطہرہ نے حق دیا ہے۔ اسی باب کے تحت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت عرض کیا یا رسول اللہ انکا تبعثنا فننزل بقوم لا یقروننا، یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاد کے لیے بھیجتے ہیں اور ہم راستے میں کہیں ٹھہرتے ہیں، ظاہر ہے کئی دنوں کا بھی سفر ہوتا تھا، تو راستے میں ہم کسی ایسی قوم کے پاس ٹھہرتے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتی، ہماری مہمان نوازی نہیں کرتی، فما ترافی ہے، تو یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس جس بستی میں ہم ٹھہرے ہیں ان بستی والوں نے اگر ہماری مہمان نوازی نہ کی، ہم ان کے مہمان ہیں، ایک وقت کے کھانے کا تو حق ہے ہمارا، اور وہ لوگ نہیں دیتے تو کیا کریں؟ تو ارشاد فرمایا ان نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، تم کسی قوم کے پاس اترو، کسی بستی میں ٹھہرو، اور وہ تمہاری مہمان نوازی کا حق ادا کریں،
یعنی تمہیں کھانے کی دعوت دیں تو تم دعوت قبول کر لو اور ان کا کھانا کھاؤ، اور اگر وہ تمہاری دعوت نہ کریں تو مہمانی کا جو حق ہے وہ ان سے تم جبراً وصول کر لو، وہ ان سے تم جبراً وصول کر لو، کیونکہ جو مجاہدین ہیں وہ حدود سرحد، ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب ان حفاظت کرنے والوں کا اتنا حق تو ہے کہ اگر وہ تمہارے بستی میں آ ٹھہریں تو ایک وقت کا کھانا تو انہیں کھلاؤ، لیکن یہ حکم اس وقت تھا جب مجاہدین کے وظیفے مقرر نہیں کیے گئے تھے اور جب مجاہدین کو حکومتیں سپورٹ نہیں کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باقاعدہ مجاہدین کے وظیفے لگے، اور وہ وظیفے آج تک فوج کی تنخواہوں کی شکل میں موجود ہیں۔ پہلے کوئی مخصوص نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہی جہاد کریں گے، بلکہ عام اعلان ہوتا، ضرورت کے مطابق کوئی رضاکارانہ طور پر جہاد کے لیے نکل جاتا، اور جب زیادہ لوگوں کی ضرورت پیش آتی تو اعلان کیا جاتا کہ آؤ جہاد کے لیے نکلو، اور لوگ جہاد کے لیے نکلتے۔ پھر ایسی صورتحال میں یہ ہوتا کہ کئی ضرورت مند لوگ ہوتے لیکن جہاد کے لیے وہ بھی نکل آتے، اور حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر فوجی نظام کا آغاز کیا اور مجاہدین کی بھرتی کی، اور انہیں اسی کام کے لیے مخصوص کر دیا کہ تم نے کرنا ہی جہاد ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے معاش کی، اپنی گھر بیوی بچوں کے اخراجات کی، تمہارے بیوی بچوں کے اخراجات حکومت اٹھائے گی اور تم نے جہاد کرنا ہے۔ اب جب ان کے وظیفے مقرر ہو گئے تو اب عام لوگوں کو جہاد کا تب کہا جاتا جب پانی ان مجاہدین کے سر سے گزر جاتا، جب آگے دشمن جو ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتا، حالات سنگین ہوتے، پھر تو عام اعلان کیا جاتا لوگوں میں جہاد کا۔ اور اگر ایسی صورتحال نہ ہوتی تو پھر مجاہدین وہی ہوتے جو حکومت کے کاغذوں میں باقاعدہ طور پر بھرتی ہو چکے ہیں اور باقاعدہ وظیفہ حکومت سے لے رہے ہیں۔ جب حکومت نے وظیفے مقرر کر دیے تو اب یہ حکم بھی باقی نہ رہا کہ کسی بستی پر جائیں تو ان بستی والوں پر لازم ہے کہ ان کو کھانا کھلائیں، نہیں، اب یہ بوجھ حکومتیں اٹھا چکی ہیں، اب بستی والوں پر لازم نہیں رہا۔ اب وہ اپنی مرضی سے اگر ان کی ضیافت کریں کہ یہ فوجی ہیں، مجاہدین ہیں، ملک کی حدود کا پہرا دیتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اپنی مرضی کے ساتھ وہ ان کی ضیافت کریں، ان کی مرضی نہ کریں تو یہ کسی بھی شخص سے کوئی حق چھین نہیں سکتے، کیونکہ ان کو یہ ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم